سلام خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں اگر بات کی جائے جنگ کی تو دن بہ دن کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اگر ایران اسرائیل کا معاملہ کی بتایا جائے تو لگتا ہے جیسے کہ ورلڈ وار 3 ہمارے قریب ہی آن پہنچی ہے. یہ ہے کہ سارا معاملہ آج ہمارے ساتھ عمار علی جان موجود ہیں. ان سے جانیں گے معاملہ کیا ہے, ایران اسرائیل کا اصل مسئلہ کیا ہے اور پاکستان اس مسئلے میں کہاں کھڑا ہے. ساری باتیں ان سے جانتے ہیں. عمار بھی بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. پہلے تو یہ سادہ سا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آخر اسرائیل اسٹیٹ کیا ہے اور امریکہ اس کو اتنا بیک کیوں کرتا ہے, امریکہ کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے. پہلے ہم ایران اسٹیٹ کے بارے میں جانیں گے کیا ہے کیا یہ. دیکھیں اس کے تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جو یہودیوں کے خلاف جسے ہم اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں وہ ایک پوری ایک لہر تھی یورپ کے اندر, اور اس کا جو بدترین شکل آپ کو نظر آئی وہ آپ کو جرمنی میں نظر آئی جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مار دیا. اس دوران ایک چھوٹی سی سوچ یہ بھی بن رہی تھی جس کو ہم اب صہیونیت کہتے ہیں, زائنزم, اور وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک ہوم لینڈ چاہیے, اپنا ایک ملک چاہیے ہے, اور وہ ہمیں مڈل ایسٹ میں چاہیے. اچھا, یہ جو سوچ تھی اس کو برٹش پروان چڑھا رہے تھے. اس وقت کا سامراج جو تھا وہ برطانیہ تھا بڑا. 1945 کے اندر یعنی جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے اس وقت ایک نیا دور شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں جسے ہم کہتے ہیں ڈی کالونائزیشن. اس سے مراد یہ ہے کہ سامراج کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور جگہ جگہ جو کالونیز ہوتی ہیں یعنی وہ ممالک جن کے اوپر قبضے کیے ہوتے ہیں مغربی استعمار نے وہ آزاد ہو رہے ہوتے ہیں. بر صغیر بھی آزاد ہوتا ہے, افریقہ کے اندر بھی ڈی کالونائزیشن شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی شروع ہو جاتی ہے, لاطینی امریکہ کے اندر انقلابی حکومتیں آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ ساری جو حکومتیں تھیں ان کے اندر ایک بڑا اہم جو کردار تھا وہ تھا لیفٹ کے لوگوں کا, جسے ہم سوشلسٹ تحریک کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے ہی استعمال کرنے ہیں. صدیوں سے یورپ آ کے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے. جس ٹائم پر ڈی کالونائزیشن ہو رہی تھی اسی ٹائم پہ اسرائیل ایک کالونی کے طور پر مڈل ایسٹ کے اندر اس کو بنا دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ امریکہ کے لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ برطانوی سامراج جیسے جیسے نیچے جاتا ہے, خاص طور پہ 45 کے بعد تو بالکل برطانوی سامراج کمزور ہو جاتا ہے, امریکہ نئی سپر پاور بن جاتا ہے. اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا دنیا میں چیلنج ایک سوویت یونین ہوتا ہے, دوسرا ڈی کالونائزیشن ہوتا ہے. یعنی جگہ جگہ جو ملک آزاد ہو رہے ہوتے ہیں امریکہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان ممالک پہ اپنا قبضہ یا اپنا غلبہ جمائے رکھے. اس کے لیے ایک طریقہ جو استعمال کرتا ہے وہ ہے ریجیم چینج, جس کا ہم نے بہت ذکر سنا ہے, جس میں ملٹری جنرلز کے ساتھ مل کے اور جو وطن فروش وہاں پر کچھ قوتیں ہر ملک کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے جو بھی ایسی حکومت جو اپنی مرضی سے کوئی چیزوں کو چلانا چاہے اس کا تختہ الٹا دیتا تھا امریکہ. یہ ایران میں کیا, محمد مصدق ایک لیڈر تھے, انہوں نے ایک غلطی کی تھی, الیکٹ ہو کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو تیل ہے ایران کا وہ اب برطانوی کمپنیوں کو یا امریکی کمپنیوں کو نہیں, وہ اب ہماری قومی تحویل میں ہوگا اور ایرانی عوام کے لیے استعمال ہوگا. اس کی وجہ سے سی آئی اے نے جو پہلا کو کروایا, پہلا رجیم چینج آپریشن, وہ ایران میں محمد مصدق کی حکومت کے خلاف کرایا. اسی دوران 48 میں جو اسرائیل کا وجود ہے وہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یعنی 48 کے بعد پوری عرب دنیا کے اندر آزادی کی ایک لہر ہوتی ہے, اور آزادی سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم جیسے پاکستان آزاد ہے, بلکہ حقیقی آزادی اس ٹائپ کی کہ ہم امریکی یہ تسلط کے اندر نہیں رہنا چاہیں گے, ہم مغربی استعمار سے اب آزاد ہوں گے. مصر کے اندر جمال عبد الناصر, جن کے نام پہ ہمارا ناصر باغ ہے لاہور کے اندر, وہ آتے ہیں. لیبیا کے اندر قذافی آتے ہیں, لاہور میں ہمارا قذافی اسٹیڈیم بھی ہے, وہ اسی تحریک کا حصہ تھے. عراق میں باتھ پارٹی اقتدار میں آتی ہے, شام میں اسی طرح انقلاب آتا ہے. ایران کے اندر پھر شاہ کے خلاف پہلے مصدق کرتا ہے جس کی میں نے ابھی ذکر کیا, اس کے بعد امام خمینی آ کے تختہ الٹا دیتے ہیں اس کا, شاہ کا. وہ بھی بہت بڑی ایک عوامی طاقت آپ نے دیکھی جب وہ واپس آتے ہیں پیرس. تو یہ پورا خطہ جو ہے, پھر اس میں یمن میں بہت بڑی تحریک تھی آزادی کی, اور فلسطین کے اندر تو تھی. پورا خطہ جو ہے وہ انقلابی جو سوچ ہے اس میں بہت اس کی گرفت میں تھا. اسرائیل کی اہمیت یہ بنی امریکہ کی نظر میں کہ اسرائیل کے ذریعے وہ ایک انقلابی حکومت کو شکست دے سکتا ہے. اور انہوں نے مصر سے معاملہ شروع کیا, 6 ڈے وار جو تھی اس میں مصر کو تباہ کیا.
اس کے بعد شام کو تباہ کیا, گولان ہائٹس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد انہوں نے لیبیا, عراق, یمن, یعنی اسرائیل نے کسی ایک ملک کو نہیں چھوڑا جو اس کے پورے آپ خطے میں دیکھیں. امریکہ کو اترنا بھی نہیں پڑا ان علاقوں میں, یعنی لیکن کر یہ سارا کچھ امریکہ کی سپورٹ سے کر رہا تھا. سارا امریکہ نے خلیجی ریاستوں کے اندر اپنے فوجی بٹھائے. خلیج کے پاس کیونکہ تیل بہت زیادہ تھا, اب خلیجی ریاستوں کی جو آبادی ہے وہ عرب دنیا کی تقریباً 2.5-3% آبادی ہے. جب تیل وہاں پہ نکلا تھا تو عرب پوری دنیا کے اندر خوشی کی لہر تھی کہ اب ہمارے پاس یہ وسائل ہوں گے کہ پوری عرب دنیا جو ہے وہ ترقی کرے گی. انہوں نے کہا نہیں, خلیجی ریاستوں کا کہ آپ بس اپنے تک ترقی محدود کریں, اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم بیٹھے ہیں, اور ان ساری ملکوں کو جو باقی انقلابی بن رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اسرائیل تیار کر دیا. اور اسرائیل کو جو ہم کہتے ہیں کہ جی چھوٹا ملک ہے, یہ وہ چھوٹا ملک آپ دیکھ رہے ہیں, جنگ جو ہے وہ نمبرز کے ساتھ نہیں ہوتی, جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتی ہے. امریکہ نے جو سب سے ہائی اینڈ ٹیکنالوجی تھی وہ شروع سے ہی اسرائیل کو دینا شروع کی, حتیٰ کہ اب تو یہ حالت ہے کہ ان کی اپنی جو پوری وہ ملٹری انڈسٹری ہے اسرائیل کی وہ تقریباً مقابلے پہ آ گئی ہے مغرب کے. تو وہ ساری بنوائی گئی, کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کا ایک ان کے رکھوالا تھا اس پورے خطے میں. اٹ از دا لاسٹ کالونی ان دا مڈل ایسٹ, جو پراپر جسے آپ کالونی کہہ سکتے ہو, جو کہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر لیا. اب معاملہ یہ بنا کہ مصر کو آپ نے نیوٹرلائز کر دیا, شام کو آپ نے تباہ کر دیا, لبنان کو آپ نے تباہ کر دیا, غزہ میں آپ نسل کشی کر رہے ہو, لیبیا کو آپ نے تباہ کر دیا, عراق کو آپ نے تباہ کر دیا, یمن کو آپ نے تباہ کر دیا. اینڈ میں آ کے اس وقت ایک ملک بچا ہے, وہ ہے ایران. ایران آخری چٹان ہے اس پورے خطے کے اندر جو کہ مزاحمت کر سکتی. اور اسرائیل نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ اس خطے میں نہیں رہ سکتے جب تک اسرائیل موجود ہے اور امریکی عزائم جو ہیں وہ موجود ہیں. اس وقت ان کا عزائم کیا ہے, میں تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بتا دوں. مقصد نہ نیوکلیئر ہے ڈیل, غزہ میں تو کوئی نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوئی تھی نا, شام میں بھی کوئی نہیں تھی, لیبیا میں بھی کوئی نہیں تھی. نہ پرابلم جمہوریت ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں امریکہ گیا ہے وہاں تباہی کر کے نکلا, افغانستان, عراق, لیبیا, شام. امریکہ کا مقصد ہی تباہی کرنا ہے اس وقت, ریاستوں کی تباہی, تاکہ کوئی اپوزیشن سامنے آ نہ سکے جو کل کو چین کے ساتھ مل سکے, روس کے ساتھ مل سکے. کیونکہ امریکہ اکنامکلی ڈکلائننگ پاور ہے, یہ ڈکلائن کر رہا ہے بہت عرصے سے, پچھلے 20-30 سالوں سے, کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ چین کے پاس چلی گئی ہے اور باقی ملکوں کے پاس چلی گئی ہے. ڈکلائننگ پاور ہے, لیکن ملٹری اس کی ابھی بھی سب سے طاقتور ہے. یعنی جو ان کا ملٹری بجٹ ہے جو اس بار $1000 ارب کا انہوں نے بنایا ملٹری بجٹ, وہ باقی جو اگلے 8 ممالک ہیں ان کا اگر ملا بھی لیں بجٹ تو وہ اتنا نہیں بنتا جتنا صرف امریکہ کا بنتا ہے. امریکہ تباہ کر سکتا ہے, امریکہ ڈیولپ نہیں کر سکتا. وہ دن ختم ہو گیا جب امریکہ بہت ایڈ دیتا تھا اور ملکوں کو بناتا تھا. جہاں پہ امریکہ گیا ہے, افغانستان کو نہیں ٹھیک کر سکا, عراق کو نہیں ٹھیک کر سکا, لیبیا کو نہیں ٹھیک کر سکا, شام کو نہیں کر سکا. وہ سارے ملکوں کے اندر وار لارڈزم ہے, وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں, ان ریاستوں کو توڑ دیا گیا ہے. اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ڈکٹیٹروں سے. تو یہ اب ایران کی آزادی بھی اسی طرح کی آزادی وہ ایران کو دینا چاہ رہے ہیں. یہی اہمیت ہے, نہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے نہ یہ فرقے کا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیں فرقہ غزہ میں کوئی اور فرقہ ہے, ایران میں لوگ کا اور فرقہ ہے, یہ وہ معاملہ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ سیدھا ہے کہ اس خطے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر رضا پہلوی جیسے وطن فروشوں کو بٹھا دیا جائے جو کھنڈرات پہ حکمرانی کر کے خوش رہیں گے, اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے اس خطے کو آزاد کریں گے. یہ آزادی ہے, اس لیے اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایران پہ بھی نہیں رکے گا, یہ معاملہ پاکستان تک آئے گا, لازمی آئے گا, کیونکہ کوئی بھی ریاست ان کو قابل قبول نہیں ہے جو کہ فنکشنل ہو. وی آر ان این ایرا آف دا ڈسٹرکشن آف اسٹیٹس, ڈسٹروائے کر رہے ہیں وہ اسٹیٹس کو, پابندیاں لگا کے. روس کے ساتھ بھی ان کا یہی پلان تھا, یوکرین کے ذریعے. یوکرین کو انہوں نے اسی لیے لڑوایا کہ اتنا آپ ایگزاسٹ کر دو رشیا کو کہ وہ کہیں اور لڑ ہی نہ سکے, اس لیے ان کے لیے بھی آنا مشکل ہو رہا ہے. چین کو بھی وہ ساؤتھ چائنا سی میں پھنسا رہے ہیں تاکہ چین بھی اس ایریا سے نہ نکل سکے. سو ایک طاقت ہو جو کہ تباہی کر رہی ہو, یہ فیوچر ہے جو امریکہ ہمیں دے. یعنی کہ یہ امریکہ کا دہشت گرد بچہ ہے. بالکل اسرائیل. بالکل ایسا. لیکن امریکہ تو چاہتا ہے کہ امن ہو,
لیکن یہ کیسا ہے امن کہ وہ اسرائیل کو پہلے دہشت گرد اسٹیٹ بنا کے تمام خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. تو یہ تو برعکس ہوا بالکل اپنے میں نے آئیڈیالوجی آپ کا. ہی سے سنا ہے کہ امریکہ امن چاہتا ہے. نہیں ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ بتاتا ہے وہ کہ میں پوری دنیا میں امن کا دائی ہوں, میں امن چاہتا ہوں, جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی کہا کہ میں جنگ بندی کروا دوں گا, اب جنگ نہیں ہوگی پوری دنیا میں. ہاں نہیں وہ تو جو مرضی کہیں, لیکن ہم تو جانتے ہیں نا, ہم نے تو پاکستان میں بھی دیکھا ہے ان کی جنگوں, جو افغانستان میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا, 2 بار استعمال کیا, وہ کون سا امن تھا, کون سی ترقی تھی. ہمارے اینڈ میں جا کے ہسپتالوں میں بم پھٹے, اسکولوں میں بچوں کا قتل عام ہوا, اسی ساری امریکی پالیسی کا نتیجہ تھے. ڈرون سٹرائکس ہوئیں, کتنی زیادہ ہوئیں. اس کے بعد آپ سوچیں جو ملک 90 سے زیادہ ممالک کے اندر رجیم چینج کرتا ہے, 90 سے زیادہ ممالک میں اس نے رجیم چینج آپریشنز کی, وہ کون سا امن چاہتا ہے؟ گوتمالا ایک ملک تھا, اس میں رجیم چینج کر کے وہ ایک حکومت تھی جیکب آربینز کی, یہ 1954 کی بات. اس کا حکومت کا تختہ الٹا دیا, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو کھیت ہیں جس میں کئی طرح کے پھل اگتے تھے وہ ہم امریکی کمپنیوں سے چھین رہے ہیں. اس کا تختہ الٹ دیا. اس کے بعد 40 سال وہاں پہ سول وار رہی, خانہ جنگی ہو گئی. اسی طرح کیوبا ایک ملک ہے جس کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں پچھلے 60 سالوں سے. وہ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کیوبا کہتا ہے ہم نے آزاد ہونا ہے, ہم نے امریکی کمپنیوں کے تسلط میں نہیں زندہ رہنا. وینزویلا ایک ملک ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی. اس وقت بھی 60 سے 70 ملکوں کے اوپر پابندیاں ہیں, اقتصادی پابندیاں. چین جہاں جاتا ہے بزنس کرنے, اس کے خلاف پورا وہاں پہ پراکسیز شروع ہو جاتی ہیں, اسلحہ دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر جن ملکوں کے میں نے نام لیے جہاں پہ اس نے ڈائریکٹ بمباری کی ہے, یہ تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے. ویتنام میں کیا کیا تھا, ویتنام میں 20 سے 30 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا تھا امریکہ نے. جو پوری ویتنام وار ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر بمباری کی, پورے گاؤں اڑا دیے. یہی کوریا میں کیا. ہم کہتے ہیں شمالی کوریا جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ریاست ہے, سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. سیکیورٹی اسٹیٹ ویسے تو نہیں, ان کا دل تو نہیں تھا سیکیورٹی اسٹیٹ بننے کا. جمہوریت کو وہاں روکنے کے لیے امریکہ گیا, اور امریکہ نے جو بمباری کی جس میں انہوں نے کیمیکل ہتھیار بھی استعمال کیے کوریا پہ, اس میں بھی 30 سے 40 لاکھ لوگ مرے. وہ چھوٹا سا ملک ہے, ہر گھر کے اندر لاش تھی. یہ جو غزہ میں ہوا ہے اسی طرح کا معاملہ کوریا میں کیا تھا, وہ امریکہ نے خود کیا تھا. وہ تاریخ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی نہیں لکھتا, کوئی نہیں. بس برے جو لگتے ہیں وہ ہوتا ہے جی قذافی بہت برا تھا, یا خمینی جو ہے وہ بہت ظالم تھا, یا کوئی اور شخص کے آپ نام لے کے کریں. جو ان لوگوں نے پورے معاشرے تباہ کیے ہیں, لوگوں سے ان کے خواب چھینے ہیں, اس سب کے بعد اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ امن پسند ہے, تو پھر میرا خیال ہم تو ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے ہیں. اب تو ٹی وی پہ بچوں کو مار رہے ہیں, یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے. اس کے پیچھے اسلحہ بھی انہیں دے رہے ہیں امریکہ اسرائیل کو, اور ان کو یعنی مالی امداد بھی دے رہا ہے. $70-80 بلین انہوں نے چند مہینے پہلے ان کو دیے. یہ انہوں نے شاباش کہی ہے کہ آپ بچوں کو مزید ماریں, اور کہا ہے کہ کوئی ملک اگر بڑی پاور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے گی تو امریکہ جنگ میں انوالو ہو جائے گا. اسرائیل از این ایکسٹینشن آف امریکہ, اٹس این ایکسٹینشن آف امریکن پاور ان دیٹ ریجن. اور اس بنیادی بات کو سمجھے بغیر ہم کوئی اپنا انالیسس نہیں کر سکتے. اس لیے میں پھر سے کہوں گا کہ یہ معاملہ اچھی حکومت بری حکومت کا بھی نہیں ہے, اچھی ریاست بری ریاست کا بھی نہیں ہے, مذہبی ریاست یا سیکولر ریاست کا بھی نہیں ہے, شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے, کرسچن, یہ معاملات نہیں ہیں. ایشو یہ ہے انہیں کوئی ریاست نہیں چاہیے, انہیں کوئی ریاست چاہیے ہی نہیں. ان کو چاہیے کہ جس طرح شام کی جو حالت ہے جو تباہ ہو گیا, ان کی ملٹری تباہ ہو گئی, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. جو تیل والی جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے کردوں کو بٹھا کے اور امریکی فوجی بٹھا دی ہیں, وہ تیل وہاں سے لے رہے ہیں. 1-2 اور منرل ریسورسز کی جگہوں پہ انہوں نے اپنی کمپنیاں بٹھا دی ہیں. کمپنیوں کا راج ہوگا جس کے پیچھے امریکن اور اسرائیلی فوج ہوں گے. یہ افریقہ میں بھی کئی ملکوں میں انہوں نے کیا, یہ مڈل ایسٹ میں بھی کر رہے ہیں, اور یہ پہلے ایک زمانے میں لاطینی امریکہ میں بھی ہوتا تھا. ویسٹرن کمپنیز بیکڈ بائی ویسٹرن ملٹریز انکلوڈنگ اسرائیل, یہ فیوچر وہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اور ریاستوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا عمار بھی, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے ممالک میں انہوں نے اس کو تباہ کیا ہے, تو کیا ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ریٹیلیشن کر سکے گا اسرائیل کے خلاف, کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں ایک حد سے زیادہ تو ظاہر نہیں کر سکے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملک جس کے اوپر 40-45 سال سے پابندیاں ہیں, اس نے سائنس کو کہتے تھے یہ مولوی ہیں, یہ سائنس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے جو بہترین ٹیکنالوجی تھی اسرائیل کی, جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں, جو کہ میزائلز کو روک لیتا ہے, اس کو چکمہ دیا ہے اور اس کو ایکچولی چیرتے ہوئے گئے ہیں میزائل ایرانی. یہ بڑی بات ہے.
ایک بار نہیں کئی بار گئے ہیں، اور جس دن جب وہ گرتے ہیں تو پوری دنیا میں جشن لوگ مناتے ہیں، پوری دنیا میں. جتنی نفرت اسرائیل کے خلاف ہے اس وقت دنیا میں کسی اور ملک کے خلاف نہیں. ظاہر ہے بچوں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، بچوں کو لوگ مرتا دیکھ رہے ہیں اور یہ ماری جا رہی ہیں. سو ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ لڑ سکے، لیکن ظاہر امریکہ کے مقابلے پہ تو نہیں کر سکتا. اگر امریکہ اسی طرح اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا تو ایک پوائنٹ پہ جا کے ایران ایگزاسٹ ہو جائے گا. لیکن جو رجیم چینج کا ان کا ارادہ تھا وہ فیل ہو گیا. ان کا خیال تھا کہ دوسرے دن ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا تختہ الٹا دیں گے حکومت کا. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کچھ تحریکیں چل بھی رہی تھی، 2-4 ماہ پہلے بھی وہ خواتین کے لیے ایک تحریک چلی تھی. بالکل، یعنی کہ یہ ان کا بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں. یہ تحریکیں دیکھیں نا، جیسے مثال کے پاکستان میں چل رہی تھی، مودی نے حملہ کیا، جب حملہ کیا ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ کیونکہ پاکستانی اس وقت حکومت کے خلاف ہے زیادہ تر، تو یہ 4 ٹکڑوں میں ہم کر دیں گے. آپ کو یاد ہے ساری بات. ہم میں سے کوئی ایک بندہ تھا جو مودی کے ساتھ کھڑا ہو. کوئی کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہو اور ایک بیرونی طاقت کر رہی ہو اور بمباری کر رہی ہو، اور اگر اس کی بمباری ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمیں غزہ نظر آ رہا ہے، ہمیں شام نظر آ رہا ہے، ہمیں عراق نظر آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں جی ہم نیوٹرل ہیں. نہیں، ہم نیوٹرل نہیں ہیں. جب ملک کی بات آتی ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو اس وقت اگر آپ ایرانی عورتوں کا انٹرویوز چل رہے ہیں ٹویٹر پہ، ان کی ویڈیوز جو مزاحمت میں تھیں، جو اپوزیشن میں تھیں، جو مخالفت میں ہیں اس حکومت کے، جو کہہ رہی ہیں کہ یہ اب ایران کا سوال ہے اور ایران کے سوال کے اوپر ہم سب ایک ہیں، اور ہم کبھی بھی اسرائیل کے طیاروں پر بیٹھ کے ایران کی آزادی کی بات نہیں کریں گے. وہ ایران کی غلامی ہوگی، وہ کلونیلزم ہوگا. اور ایران کی جو تہذیب ہے اتنی پرانی ہے. اسرائیل تو اور امریکہ دونوں مصنوعی ریاستیں ہیں. یہ تو اسرائیل تو 70-80 سال پرانی تہذیب ہے، اور امریکہ جو ہے وہ 300 سال 400 سال پرانا ان کا سلسلہ ہے. ایران تو بہت قدیم ہے. تو وہ پوری تہذیب کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. تو اس تہذیب کے رکھوالے ہوں گے اگر یہ رجیم چینج نہ ہوا. ٹھیک، اگر رجیم چینج آپریشن ناکام ہو گیا تو چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے ایران کا، ایران کی جیت ہوگی. یہ ایران کی جیت ہوگی. بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اسرائیل کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایران اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھائے گا اور پوری دنیا کو ایک حوصلہ ملے گا کہ آپ لڑ سکتے ہو، آپ مزاحمت کر سکتے ہو، اور مزاحمت کے اندر ہی آپ کا حل ہے. جب ایک ایسا ملک جس طرح آپ نے کہا کہ ایک پالتو کتا انہوں نے ادھر رکھا ہوا ہے، ایک دہشت گرد پالا ہوا ہے ایک علاقے میں، اگر وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہو تو آپ اپنا دفاع نہیں کرو گے اور اپنے دفاع کو مضبوط نہیں کرو گے، تو پھر جب آپ کھنڈرات میں آپ کے ملک کو بدل دیا جائے گا، اس وقت پھر نہ شریعت کوئی رہتی ہے، نہ کوئی لبرلزم، نہ سیکولرزم، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ کرسچن، نہ سوشلزم، کچھ بھی نہیں رہتا. جب روٹی کا مسئلہ ہے، جب سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہے، تو وہ ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے. امدادی کیمپ انہوں نے لگائے بھی، وہاں پہ روز لوگوں کو بلاتے ہیں اور کھانے دینے کے بجائے گولیاں برسا دیتے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے. اس میں پھر کیا نظریاتی بحث ہونی ہے، کیا حکومت، کیا اپوزیشن، کیا آپ کا کوئی بھی اختلافات. تو وہ آپ نے انسانوں کو جانوروں کے لیول پہ آپ لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. سو ہوش کے ناخن سب کو لینے چاہیے کہ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اس حد تک ضرور ہونے چاہیے کہ ہم سب ایک الگ سمت چاہتے ہیں ملک کی، اور وہ خیر ہے. آپ کا کوئی اور ویژن ہو سکتا ہے، میرا کوئی اور ویژن ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی یہ کہے کہ جی ملک ہونا ہی نہیں چاہیے، ریاست ہونی ہی نہیں چاہیے، اغیار کے بس حملے ہوتے رہیں اور یہ آزادی ہے اور ہم اس میں نیوٹرل ہیں، جی وہ مار دیں وہ مار دیں، دونوں ایک بات ہے. ایسا نہیں، ایسا بالکل ہمیں ایک سائڈ لینی پڑے گی. ظاہر ہے آپ کے گھر پہ آ کے حملہ ہو رہا ہے، تو اگر گھر والوں سے جو بھی اختلافات ہوں، لیکن گھر پہ حملہ اگر کوئی آ گیا تو اب آپ نے گھر کا دفاع تو کرنا ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا. اور ایسے میں اس وقت جو واحد دفاع ہو رہا ہے ایران کا، وہ ایرانی حکومت ہی کر سکتی ہے نا. وہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، وہ ایرانی. اب یہ بھی جو ایک ساری بات ہے نا، ہم حکومتوں کے ساتھ نہیں، ہم ایرانی عوام کے ساتھ، یہ بے معنی بات ہے. یہ تو نیتن یاہو بھی کہہ رہے ہیں ہم ایرانی عوام، میں ایرانی عوام کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایرانی عوام کی اس وقت کون حفاظت کر رہا ہے؟ کون اس وقت ان کی حفاظت کر سکتا ہے؟ وہ ایران کی فوج. بالکل. مجھے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں ایران سے، لیکن اس وقت کیا اس وقت اگر غزہ میں کے پاس فوج ہوتی تو وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہوتی. عراق، شام، جگہ جگہ جہاں جہاں اس وقت تباہی ہے. لیبیا آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں، پاکستانی یہاں سے جاتے تھے نوکریاں کرنے لیبیا. آج وہاں صرف گینگسٹرز ہیں، بس کمپنیاں مغربی اور نیچے گینگسٹرز، کچھ بھی نہیں. اور تو وہ مستقبل تو ہم اپنے لیے نہیں سوچ سکتے. اچھا، ایران میں جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر روس کے لوگ ہیں، سائنٹسٹ بھی روس کے ہیں، چائنیز ہیں.
تو ایران میں بہت سارے روس اور چائنیز لوگ ہیں جو کہ اچھی کمپنیز میں اچھے پاور پلانٹس کو چلا رہے ہیں, رن کر رہے ہیں. تو اگر یہ جنگ لگتی ہے تو باقاعدہ طور پہ روس اور چائنا کی انٹری ہو جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چائنا مل کے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کر سکتا ہے, ساتھ دے سکتا ہے ان کا؟ دیکھیں جنگ تو شروع ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. رشیا کا جس طرح میں نے کہا ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے یوکرین کے ذریعے. لوگ کہتے ہیں یوکرین بڑا کمزور ملک ہے, رشیا مضبوط ہے. یوکرین کے پاس نیٹو کا اسلحہ ہے, تو کمزور تو نہ ہوا. نیٹو کا اسلحہ اگر مجھے بھی دے دیں تو میں بھی بہت شیر ہوں, ٹھیک ہے. یہ تو ٹیکنالوجی کا سوال ہے نا, اب یہ نمبرز کی تو گیم نہیں ہے. اتنا سا اسرائیل اس نے پورے خطے کو وہ کیا ہے, اس سے پہلے برطانیہ اتنا سا, بالکل ایسی, اور پوری دنیا پہ اس نے قبضہ کیا. فرانس اتنا سا, پوری دنیا پہ اس نے قبضہ کیا. تو یہ نمبرز کی بات نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس کے اندر تو ٹیکنالوجی میٹر کرتی ہے. تو روس کو تو ادھر انہوں نے ایگزاسٹ کیا ہوا ہے اپنے بارڈر پہ. یہی ان کی کوشش چین کے ساتھ ہے, جو تائیوان کے اندر وہ اپنے بڑھا رہے ہیں ساری طاقت. پھر وہ فلپینز کے اندر بیس بنا دی ہے امریکہ نے, وہ گھیرے میں لے رہے ہیں. چین اور روس ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوں گے جب تک امریکہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوگا. اور ڈائریکٹ انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ امریکی جہاز جب اگر وہ بمباری انہوں نے کرنا شروع کر دی, یعنی قبضے کی اگر بات شروع ہوگی, پھر روس اور چین کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. اور ابھی کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا وکٹر گاؤ, جو ان کے ایک طرح سے ان آفیشیل اسپوکس پرسن سمجھے جاتے ہیں چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے, وہ بہت انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ باقی اب ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں ایران میں. ایران سینٹرل پیس ہے بی آر آئی کا, جو بی آر آئی کا پورا پروجیکٹ ہے اس کے اندر ایران کی بہت سینٹرل اہمیت ہے. اور اگر ایران تباہ ہو جاتا ہے تو چائنا کا جو پورا پلان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ڈیولپمنٹ تو پھر کہیں پہ بھی نہیں رہے گی نا. دیکھیں پورا خطہ اگر کھنڈرات میں کیا ڈیولپمنٹ ہونی, اور ادھر آ کے ہر جگہ صہیونی بیٹھے ہوں گے, پیچھے امریکی ہوں گے, تو پھر تو چین تو آؤٹ ہو گیا پوری گیم سے. اور اس وقت چین کو جو تیل کا سپلائی میں سے جو سب سے بڑے سپلائرز میں سے ایک ہے وہ ایران, وہ بھی ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے اگر وہاں پہ امریکی بیٹھیں گے تو وہ بھی ختم. انرجی کرائسس جو چائنا کے لیے ہوگا وہ تو میسو ایک کرائسس ہوگا. تو چائنا باہر بیٹھ ہی نہیں سکے گا اس ساری چیز سے, اور ان کو انوالو ہونا پڑے گا. اسی لیے امریکہ بھی اس وقت سوچ رہا ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ اگر امریکی جہاز آتے ہیں تو چائنا بھی اپنے جہاز چلا دے گا, وہ تو ورلڈ وار 3 ہو جائے گی. زیادہ بات یہ ہوگی کہ امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو پھر چائنا ایران کو ویپنز دینا شروع کر دے گا کھل کے. اور پھر پرابلم یہ بنے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایران کی ریاست تباہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ رجیم چینج بھی میں اسے نہیں کہوں گا, رجیم چینج پہلے ہوتے تھے, کو کر دیا وہ ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ اٹھا دیا, وہ رجیم چینج وہ سی آئی نے کروایا, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ہے ریاست کی تباہی. یہ ریاست کی اگر تباہی ہوتی ہے ایرانی ریاست کی, تو پھر وہ سارا جو اسلحہ ہے وہ کدھر جائے گا جو اس وقت موجود ہے. پھر جو سیٹ اپ ہے اس وقت, یعنی جو سینٹیمنٹ ہے ایران کے اندر مزاحمت کا, وہ بھی موجود ہوگا. ہر شہر کے اندر مزاحمتی گروہ بنیں گے. بلوچستان کا آپ کا بارڈر کھل جائے گا, پھر اس میں ایک فرقہ وارانہ معاملہ بھی بنے گا, پھر مزید چیزیں بھی ہوں گی. ٹوٹل ایک آپ سمجھیں کہ ہمارا خطہ جو ہے وہ جو افغان جنگ تھی 80 کی دہائی کی, وہ آپ کو پکنک لگنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ایرانی جو ہیں ایک تو 9 کروڑ سے زیادہ ہیں, پھر اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے, اور پیچھے سے چین اسلحہ دینا شروع کرے گا, اور کئی ایکٹرز انوالو ہوں گے. رشیا بھی, پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا, اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے. لیکن وہ پورا آپ سوچیں کہ پورا ریجن جو ہے یہ سارا آل دا وے فرام ٹرکی, عراق, بلوچستان, پاکستان, یہ سارے کا سارا ایک وار زون بن جائے گا. سو ایران کا ٹوٹنا جو ہے وہ ایران کا ٹوٹنا نہیں ہوگا, وہ ہمارے خطے کو ایک پرماننٹ وار زون میں تبدیل کرنے کا ایک پورا ارادہ ہے, جس سے پھر کوئی باہر نہیں, اس میں پھر کوئی ترقی وغیرہ آپ بھول جائیں. امریکی اپنے شہروں میں وہی اسی طرح شغل میلہ کر رہے ہوں گے, ان کی ڈانس پارٹیاں نہیں ختم ہو رہی ہوں گی. اس خطے کو انہوں نے پرماننٹ ایک وار زون بنا دینا ہے. اس لیے ایران کا بچنا, ایران کی سالمیت ضروری صرف ایران کے لیے نہیں, پورے خطے کے لیے. ہماری بھی سالمیت, پاکستان کی سالمیت بھی ایران کی سالمیت سے جڑی ہوئی.
اچھا، اس میں اب دو سوال آگے. ایک تو آپ نے پہلے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ چلیں پاکستان کا نمبر نہیں ہوتا, اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہو جاتی ہے, اور ہمیں یہ زور ڈالا جاتا ہے کہ اب آپ نے ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, امریکہ یا پھر ایران. تو ہم وہ دباؤ میں کیسے ہوں گے؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ساتھ تو دینا ہوگا. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ میں آج کل لکھ رہا بھی ہوں. ابھی تک سے ہم دونوں طرف ہیں, ٹھیک ہے. وہ دونوں طرف ہم اس لیے ہمارے لیے آسانی تھی ماضی میں کیونکہ روس اور چین کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی 60 کی دہائی میں, اور پھر چین اور ہندوستان کی جنگ ہو گئی تھی. تو پاکستان چین کے قریب چلا گیا ہندوستان کی وجہ سے کہ ان دونوں کی لڑائی ہے تو میرے دشمن کا دشمن میرا دوست, یہ فلسفہ. اور چین اور امریکہ کے تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کا سوویت یونین کے ساتھ, اسے سائنو سوویت سپلٹ کہتے ہیں, 62 میں ہوا تھا, ماسکو اور بیجنگ کی آپ سمجھیں لڑائی ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہنری کسنجر گیا تھا چین, وہ پاکستان لے کے گیا تھا, پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. پھر رچرڈ نکسن گیا تھا, تو جو سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے چین اور امریکہ کے درمیان, وہ پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار تھا. یہ معاملات 50-60 سال تک تو چلتے رہے, لیکن جب سے اوباما کا پیوٹ ٹو ایشیا کی پالیسی آئی تھی, جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں مڈل ایسٹ سے اب نکل کے ایشیا پہ فوکس کرنا ہے اور چین کو کنٹین کرنا ہے, چین کو روکنا ہے, کیونکہ چین مین خطرہ ہے. اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے چین نے BRI اناؤنس کر دیا ہے, جو سی پیک جس کا حصہ ہے. یہ بنیادی طور پہ اوباما کی پیوٹ ٹو ایشیا کا جواب تھا چین کی طرف سے, ٹھیک ہے. جو شی جن پنگ, اور شی جن پنگ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہے, وہ تھا وہ شخص ہے پارٹی کے اندر جو کہتا تھا کہ ابھی ہمیں سخت پوزیشن لینی ہے. تو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اندر بھی جو پوزیشن ہے وہ سخت ہوئی امریکہ کے خلاف. تو یہ والے معاملات جب بننا شروع ہوئے, پاکستان اس کے سینٹر میں آ گیا, کیونکہ پاکستان کے اندر ہی نیٹو کا پورا سامان جا رہا تھا افغانستان, اور اسی وقت سی پیک بھی آنا شروع ہو گیا. یعنی دونوں بڑی طاقتیں جو آپس میں جن کی لڑائی شروع ہو گئی تھی 10-15 سال پہلے, وہ دونوں 2021 تک, 21 میں کیونکہ انہوں نے نیٹو کا ختم کیا معاملہ, دونوں پاکستان کا استعمال کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ اس لڑائی کے اندر مزید شدت آ رہی ہے, تو ہمیں چوز کرنا پڑے گا. ماضی میں ہم نے ایک فون کال کے اوپر پاکستان کی سالمیت کو بیچا, اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ افغانستان بھی تباہ ہوا, ہم بھی تباہ ہوئے, اور کچھ بھی ہمیں نہیں ملا. کوئی ترقی نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کسی قسم کا امن نہیں, کسی قسم کا سکون نہیں, اور سالمیت بھی نہیں. ہم ڈرونز بھی ان سے کھاتے رہے, ٹھیک ہے. مقروض ہو گئے ان کے. آج ہمارا جو بجٹ ہے وہ 45% بجٹ ہمارا جو ہے وہ ان کے قرضے واپس کرنے پہ ہو, ٹھیک ہے. تو کچھ بھی ہمیں نہیں ملا. آن دی ادر ہینڈ جو چائنا آفر کر رہا ہے وہ, اس کے اندر بہت ساری خرابیاں اس کے اندر بھی ہیں. اس معاہدے بہتر ہونے چاہیے, سب کچھ, اور بلوچستان کے حالات بہتر ہونے چاہیے, باقی چیزیں. لیکن بہرحال وہ ایک ترقی کا ماڈل ہے جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. جبکہ امریکہ اس وقت جنگ آفر کر رہا ہے کہ جنگ میں ہمارا پارٹنر بنو. اگر جنگ کا حصہ نہیں بنے گے, یعنی امریکہ کے ساتھ ہم مخالفت کر رہے ہیں, تو پھر وہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے جنگ میں دھکیل دے گا. نہیں, ضروری نہیں ہے. امریکہ اتنا بھی طاقتور نہیں ہے کہ ہر کسی کے اوپر اس طرح حملہ کر لے. ابھی ایران کو بھی ختم تو نہیں کر سکا, اور پاکستان کے پاس عسکری قوت موجود ہے, ساتھ چین ہے. سو اگر پاکستان ایک خاص کیمپ کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ, یعنی کہ ایک بلاک بن جائے گا جس میں چائنا ہوگا, پاکستان ہوگا, روس, پاکستان, چائنا, ساؤتھ افریقہ, برازیل, یہ سارے ممالک جن کو برکس بھی ہم کہتے ہیں, اس میں انڈیا ایک پرابلم ہے. باقی ساری دنیا اس طرح سوچ رہی ہے, ساری دنیا اس طرح سوچ رہی ہے کہ یار یہ تو پاگل ہے. یہ تو مطلب جو کچھ ہوا ہے مڈل ایسٹ میں, میں بھی 1-2 ہفتے پہلے ہی آیا ہوں امریکہ سے. لوگ, دوسری دنیا کے لوگ پریشان ہیں کہ ہو رہا کیا ہے, یہ کیا منصوبہ بندی ہے کہ آپ نے پورے خطے آپ اڑا رہے ہو. اور جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ نفرت کر رہے ہیں اس وقت امریکہ سے, امریکی پالیسی سے, امریکہ کے اندر بھی. تو تیسری دنیا والے تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یار یہ ہماری باری آنی. کورینز کو بھی یاد ہے, ویتنامیز کو بھی یاد ہے, لاطینی امریکہ میں سب کو معلوم ہے, ہر جگہ سب کو معلوم ہے امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. سو جو یہ ابھی بھی معاملات ہوئے ہیں, میرے خیال پہلے فون کال کے اوپر ہم لیٹ گئے تھے, اب یہ لنچ والا جو معاملہ ہوا ہے, میرا نہیں خیال اس کے اوپر کچھ یہ زیادہ کر سکیں گے, پاکستان کمٹ کر سکے گا. اگر پاکستان نے کمٹ کیا خدا نخواستہ کہ ہم جنگ کا حصہ بن رہے ہیں امریکی, تو عوام کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. اور یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی, یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ یہ ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دے گی. یہ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس سے ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا نقصان ہو جائے گا, بم پھٹ جائیں گے, اس طرح نہیں.
یہ 2001 والی غلطی نہیں ہوگی، یہ 1980 والی غلطی نہیں ہوگی، یہ وہ غلطی ہوگی جو پھر خدا نہ خواستہ ہماری آخری غلطی ہوگی، کیونکہ پھر ہمارے وجود کا سوال اٹھ جائے گا، بارڈرز ختم ہوں گے۔ ہمیں ہر حالت میں ایران کی سالمیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر ہم کوئی ڈپلومیٹک طریقے سے بات یہ بابر کروا سکتے ہیں امریکہ کو، تو یہ بتائیں کہ ہم اگر آپ نے اس کو کھنڈرات میں تبدیل کیا، ہم اس نئی حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے بھی ایران کے ساتھ بہت سارے اختلافات تو چل رہے ہیں، جیسے کلبھوشن یادو کا 3 دفعہ انٹری ایگزٹ ایران کے تھرو ہونا، اور وہ گیس پائپ لائن، وہ انٹرنیشنل لا آف جسٹس میں کیس چل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی مجھے لگتا ہے اس کانفلکٹ میں وہ بھی آئیں گی نہیں، آر نہیں آئیں گی پاکستانی اگر کوئی ان کے ساتھ چلتا ہے تو ان کانفلکٹس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے چلے گا۔ اور دیکھیں یہ تلخ ہماری تاریخ ہے، اور مسلمان دنیا کی ویسی آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں۔ ایران نے بھی بہت غلطیاں کی، ہم نے 8 ماہ پہلے حملے کیے پاکستان پہ، ہاں جی، سال پرانی بات ہے، جنوری 2024 میں دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے، اس میں بھی ایران کی غلطی تھی، اور بھی کئی آپ چیزیں کر سکتے ہیں، ایران نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن ایران کے اندر بھی اب کلیئرٹی آ رہی ہے کہ آپ کو خطے کے ساتھ ہی جڑنا پڑے گا۔ اور اس وقت میرے خیال میں پاکستان کے جو عوام ہیں اور عرب دنیا، جن کی بہت زیادہ لمبی تاریخ ہے تلخی کی ایران کے ساتھ، سارے کے سارے ایران کے ساتھ کھڑے، کیونکہ مسئلہ ایران کا ہے نہیں۔ اب پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ 2002 میں کیا کیا تھا، 2004 میں کیا کیا تھا، 2011 میں کیا کیا تھا، اب تو پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کا وجود ایک دوسرے سے جڑ گیا، اب تو ختم ہو رہا ہے، یا تو رک جاتے وہ غزہ پہ، وہ رک جاتے عراق پہ، وہ رک جاتے لیبیا پہ، وہ رک جاتے شام پہ، وہ رک جاتے یمن پہ، وہ رک جاتے افغانستان، وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں رک رہے۔ تو اگر ایران ایک واحد ملک بچا ہے جو مزاحمت کر سکتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر ہماری باری جب آئے گی تو کون ہوگا جس کے ساتھ ہم بات کر سکیں گے، ہمیں بفر کون دے گا؟ سو ان تلخیوں کا یہ ٹائم نہیں ہے، تلخیوں کا، ان تلخیوں کو اجاگر کرنے کا، جب آپ یہ جو اس لیے ہمیں ایرانی عورتوں سے بھی سیکھنا چاہیے نا، جو یہ ساری ویڈیوز بنا کے ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کرنے کا کہ جی آپ لبرل کون ہے، تو مذہبی کون ہے، تو سیکولر کون ہے، تو سوشلسٹ کون ہے، یہ باتیں ان کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ کے وجود کو ختم کیا جا رہا ہے، اور غزہ ہمارے سامنے، پھر سے میں بات کہوں گا، غزہ مثال ہے کہ 20 ماہ سے وہ بمباری ہوئی جا رہی ہے اور روک رہی نہیں، اور اس وقت محاصرہ ہے، محاصرہ یہ ہے کہ بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچے مر رہے ہیں، UN کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ یہ بات کر رہی ہے، کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ پیچھے امریکہ ہے۔ آپ نے UN کی بات کی، کل بھی جنیوا کنونشن ہوا، وہاں بھی بڑا اگریسو اسرائیل کی طرف سے تھا رسپانس، وہاں بھی انہوں نے اسی طرح کہا کہ ہم تو جنگ کے ساتھ ہیں، ہم تو جنگ کریں گے، امریکہ نے بھی ساتھ دیا، یعنی UN تو اب صرف مخرہ بن چکا ہے امریکہ کا، وہ تو بالکل بھی ڈینائی نہیں کرتا جنگ کی طرف، تو ہم UN کی طرف نہیں رہ سکتے۔ بالکل نہیں، وہ اقوام متحدہ تو اب یہی ہے، جس طرح میں اور آپ بحث کر لیں، وہاں پہ بھی جا کے بس ادھر کمرے زیادہ بڑے ہیں اور لوگوں کو سیر ہو جاتی ہے، وہ جا کے کر لیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے، وہ بے بس ہو کے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ دے دیتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ کہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کا قتل نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی مجھے بھی پتہ ہے، آپ نے بڑی بات بتائی ہے، نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کام ہے روکنا، آپ کا کام یہ بتانا نہیں ہمیں کہ بچوں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے۔ سو وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے، ایک نئے دنیا بن رہی ہے جس میں رولز ختم ہو رہے ہیں، قانون ختم ہو رہے ہیں، اس میں جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی، میں پھر سے بتاؤں، یہ طاقت کی بات ہے، اگر آپ کی پاس طاقت نہیں ہوگی اور آپ اپنے آپ کو ونریبل کرو گے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا، اور طاقت لینے کا بہترین طریقہ ہے کہ خطے میں آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں ایک بات اور کر دوں، کیونکہ وہ پہلے ہم IMF کی بات کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو جو روٹی اور بم کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں، واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان، ہمیں اپنے روٹی کا معاملہ واشنگٹن سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ جو کس طرف لے کے جائیں گے ہم؟ تو آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، آپ نے انڈسٹری تو لگائی نہیں کوئی پچھلے 40-50 سال سے، آپ ان سے قرضہ لیتے ہو، اس قرضے کو لے کے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہو، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آپ دبئی میں دیکھ لیں، پاکستانی جو ہیں سب سے آگے ہیں، تو غریب ملک تو نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب کہ امیر جو پیسے والے ہیں ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں سے ہے؟ وہ سارا قرضے لے کر ہے، جب واپسی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو بجٹ نہیں ہے، مہنگائی کرو، یعنی غریب بچے جو ہیں، غریبوں کے بچے اپنے مستقبل قربان کر کے ان کی عیاشیوں کا وہ کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ IMF کو پیسے واپس دے رہے ہو، آپ باقی ان بینکوں کو پیسے واپس دے رہے ہو، کیونکہ آپ نے اپنی تو کچھ انڈسٹری بنائی نہیں، اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کی انڈسٹری آپ سے بہتر ہے،
ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. چین کے اوپر کتنے سال دہائیوں تک پابندیاں لگی رہیں, ان کی انڈسٹری آپ دیکھیں. آپ روس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, وہ سروائیو کر رہا ہے, ہم امداد لے رہے ہیں پھر بھی ہم فقیر ہیں. اس سال 1400 ارب روپے ہمارے پاس اکٹھا ہوا ٹیکسز کی مد میں, اور 800 سم تھنگ ہم نے وہ صرف سود واپس لوٹایا ہے. ہاں تو وہ ہمارے پاس ٹیکس اسٹریٹجی بھی نہیں ہے کچھ اس طرح کی. نہیں, آپ کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یہ جاگیردار, یہ سب ختم کریں. یہ لینڈ کو اپنے جو ہے پراپرلی اس کو لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے, اور پھر ایک انڈسٹریل پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ نے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری بنانی ہے جس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے اور یہاں پہ آپ خود کفیل ہو. وہ اگر نہیں آپ کریں گے یہ تو پھر صرف بم آپ کو نہیں بچا سکتے. آپ کو معیشت جو ہے وہ اتنی ہی اہم ہو گئی ہے جتنی آپ کی ملٹری سیکیورٹی ہے. اٹ از اے کوشچن آف سیکیورٹی اینڈ ساورنٹی ناؤ. اور اکنامک سیکیورٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی, اگر آپ کچھ پیداوار ہی کچھ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ بس شوگر مافیا ہے تو گندم مافیا ہے تو لینڈ مافیا ہے, یہ مافیاز ہی اگر صرف آپ کر رہے ہو تو پھر آپ کہاں آپ نے مقابلہ کرنا ہے اسرائیل کا یا امریکہ کا یا کسی کا بھی. پھر ظاہر ہے آپ نے اینڈ میں لیٹ ہی جانا ہے ایک فون کال پہ. آپ کو اکنامک پلان بنانا پڑے گا, ایک ڈیولپمنٹ پلان بنانا پڑے گا. ہمارے پاس اس وقت بھی خطے کے اندر بہترین زمین پاکستان کی جس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوا رہے ہیں. زراعت کو بہتر کریں, انڈسٹری کو بہتر کریں, چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں, سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں, روس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں, جو آلریڈی مجھے لگ رہا ہے اس کی طرف ایک رجحان ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجھے لگتا ہے اس معاملے پہ شاید سپلٹ ہے, کیونکہ ایک رجحان بہت زیادہ ہو گیا اس طرف بھی. اس رجحان کو تیز کرنے کی ضرورت ہے, انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور ایسی ڈیولپمنٹ جس میں غریبوں کو کچھ ملے, نوکریاں ملیں, وسائل کی تقسیم ہو. جو IMF کا ماڈل ہے وہ تو ہے ہی امیروں کے لیے, وہ تو ہے ہی کہ ان کی عیاشیاں چلتی رہیں اور بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھائیں. امریکہ ہمیں معاشی طور پہ بھی کچھ نہیں دے رہا, وہ ایک چھوٹے طبقے کو دے رہا ہے. اس طبقے کو شکست دینی پڑے گی, کیونکہ وہ طبقہ اب ہمارے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. وہ حکمران طبقات جو ہمارے ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ وہ جس طرح سے چلا رہے ہیں ملک کو, اس سے آپ کی سالمیت قائم نہیں ہو سکتی, اس سے پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا. جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو پھر بہت ضروری ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. اگر ہم اسی معیشت کو انہی حکمران طبقات کے لیے ان کی عیاشیوں کے چلاتے رہیں گے تو پھر ہم ایران کو بھی بیچیں گے, ہم غزہ کو بھی بیچیں گے, ہم چین کو بھی بیچیں گے, اور ہم آ کے اپنے بچوں کا مستقبل بھی بیچیں گے. یہ اب ایک امپیریٹو جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ لازم ہو گیا ہم پہ کہ ہم معاشی طور پہ آزاد کریں پاکستان. ہمار بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران اسرائیل جنگ سٹارٹ ہوتی ہے, ایک دن بعد عالمی منڈی میں آئل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. پاکستان میں بھی 4 سے 5 روپے پیٹرول اور آئل جو ہے وہ 7 سے 8 روپے بڑھ جاتا ہے. ابھی یہ تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں جنگ لمبی چلتی ہے تو آئل کا کتنا بحران آئے گا پوری دنیا پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں. اور بہت زیادہ. وہ تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ساری انفلیشن جو ہے, جو مہنگائی ہے, وہ اوور آل پورے خطے میں بڑھ جائے گی, کیونکہ تیل سے جڑا ہوا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. تو تیل کا تو بہت بڑا بحران آئے گا. دوسرا پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی ٹریڈ بہت بڑی ہے, بلوچستان میں خاص طور پہ. میں پچھلے دنوں بلوچستان گیا تھا تو ادھر تو آپ کو ساری چیزیں ہی ایران سے ملتی ہیں, یعنی وہاں چاکلیٹ سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں ایران سے ہی لوگ لے کر آتے ہیں. تو اتنی ڈپینڈنس ہے اس اکانومی کی ایران کے اوپر, بلوچستان کی. تو ابھی ہماری ایک دوست ہیں فربا سیال, انہوں نے ایک لکھا ہے, پیپر لکھا ہے, ابھی پرسوں ہی چھپا ہے, کہ بلوچستان کے اندر قحط کا خطرہ ہوگا کچھ جگہوں پہ, اور پاکستان کے اندر اوور آل جو انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے ایک دنیا بھر کے اندر ایک شارٹیج ہوگا, انرجی شارٹیجز ہوں گے, اور چین کے پاس ریزروز ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں. تو ان کے پاس 90 یا 100 دن کے ریزروز ہیں. وہ بھی چین کے اندر بھی بہت بڑا ایک سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے بحران آئے گا. آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ختم ہوگی, پھر جو کنزمپشن ہے ایران کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی کم ہو جائے گی. اس کا مطلب ڈیمانڈ کم ہوگی مزید دنیا کے اندر, اور ڈیمانڈ کم ہونے سے آپ کا بزنس سلو ہوگا. ساری دنیا کے اندر بزنس, اتنی بڑا ایک بڑا ملک ایک خطے کا جو اتنے زیادہ تیل پہ بیٹھا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے ایک دم سے. تو یہ تو عالمی جو کنزمپشن ہے اس کے اندر بھی کتنا بڑا آپ سوچے فرق آئے گا. یہ اب خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں ایک ساتھ. ہاں نہیں, وہ بہت بڑا خطرہ ہے. پھر تو ایران اور اسرائیل کی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, لیکن اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل کا اس خطے کے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں ہے, اسرائیل کی اس خطے کے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے.
کوئی تہذیبی رشتہ نہیں ہے, کوئی ماضی میں کوئی رشتہ نہیں رہا. وہ سارا خطہ تباہ بھی ہو جائے, نیوکلیر بم بھی گر جائے, انہیں فرق نہیں پڑتا, وہ تل ابیب میں اپنا وہی کر رہے ہیں موج مستی. تو مجھے تو خوشی ہے کہ اس پہ تل ابیب پہ حملے ہوئے ہیں. کچھ یہ حملے اقوام متحدہ کو کرنے چاہیے. اگر آپ نے دنیا کو بچانا ہے, یہ جو سارا سینیریو ہم بتا رہے ہیں, اگر ایک ملک سب کچھ کر رہا ہے, ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, تو اقوام متحدہ کا تو یہ بنتا ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کام کرے جو ایران کر رہا ہے, اور 10 گنا 20 گنا زیادہ کریں. نسل کشی عسکری طاقت کے سوا کسی اور طریقے سے تاریخ میں کبھی نہیں رکی. ہٹلر کو بھی اسی طرح روکا گیا تھا. ادھر دیگر بھی آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کے اندر, نسل کشی کو جب روکنے کی باری آئی تو کس طرح روکا. روانڈا میں کس طرح روکا, یوگوسلاویا میں کس طرح روکا, بوسنیا وغیرہ میں, وہ عسکری طریقہ کار. لیکن اسرائیل کے باری آ کے نہ صرف دنیا اس کو روک رہی نہیں, بلکہ اس کو اسلحہ دے رہی ہے. تو اس سے آپ منافقت کا اندازہ لگا لیں, اور کاسٹ جو ہے وہ ہمیں اٹھانی پڑے گی. اسلحہ وہ دیں گے, جیو اسٹریٹجک گیم ان کی ہے مغرب کی, کاسٹ ہم لوگ اٹھائیں گے, اکنامک کاسٹ بھی, پولیٹیکل بھی, اور ظاہر ہے ہیومن کاسٹ. اس وقت ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, مختلف قسم کی پوسٹ ہو رہی ہیں. فیلڈ مارشل صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے ہیں تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, عمران ریاض خان کی طرف سے, کہ پاکستان نے شاید ایئر بیسز کا معاہدہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دی جائیں گی. تو آپ کو لیکن حکومت ڈینائی کر چکی ہے, حکومت کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان ایئر بیسز اپنی امریکہ کو دے سکتا ہے, یا اس میں کچھ صداقت ہوگی؟ نہیں, بالکل بھی کوئی صداقت ہو نہیں سکتی. ان کو ضرورت ہی نہیں. ان کی بیسز اتنی زیادہ ہیں ایران کے ارد گرد کہ ان پاکستان سے انہوں نے کیا بیس لینی. وہ میں نے کل بھی کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ ہمیں یعنی تنقید جو رکھنی چاہیے وہ حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے. بنیادی تو ہمیں جیو پالیٹکس پتہ ہونا, کہ میپ دیکھیں آپ, اور آپ امریکی بیس دیکھیں, وہ تو بیس تو بھری ہوئی ہے پورے خلیج میں ان کی, جگہ 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 ہر جگہ. پورا جو خلیج ہے, قطر میں, یو اے ای میں, سعودی, ہر جگہ ان کے وہ بندے بیٹھے ہوئے, فوجی بیٹھے ہوئے. تو ان کو پاکستان کی ضرورت اس لحاظ سے نہیں ہے. ان کو پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے ایران کی سپورٹ نہیں کرنی اس لڑائی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کسی مزاحمت کی سپورٹ نہیں کرنی. آپ نے نئی حکومت کو تسلیم کر لینا ہے. تیسرا ان کو ہے کہ آپ نے مدنیات اپنے دینے ہیں امریکہ کو, جو کہ اینٹی چائنا پالیسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چائنا کے خلاف ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بیس ہمیں دے دو, اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے انہیں. اور طریقے ہیں جس کے ذریعے جس میں پاکستان کو اس کیمپ سے نکال کے امریکی کیمپ میں لے جانے کی ایک کوشش ہے, اور اس کو ایک پروسیس وہ چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم ماضی کی طرح جیسے ابراہم معاہدہ ہوا تھا, ہم اسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ثالثی کردار ادا کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاہدہ کروا دیں, کیا ایسا ممکن لگتا ہے آپ کو؟ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا تھا. پاکستان کے پاس اتنی تو پاور نہیں ہے کہ معاہدہ کروا سکے, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی یہ بات کی ہوگی کہ لڑائی جھگڑا ہمارے خطے کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ آپ کا پورا جو ویسٹرن بارڈر ہے, ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا, ویسٹرن بارڈر پہ آپ کو افغانستان کے ساتھ آلریڈی دہشت گردی والا پرابلم چل رہا ہے. بالکل ایک سٹیبل بارڈر ہے ریلیٹیولی ایران والا, کیونکہ چین والا تو بہت چھوٹا بارڈر ہے ہمارا. جو مین ہے وہ ایران ہے. وہ اگر ان دونوں سے زیادہ انسٹیبل اور خطرناک ہو جائے تو پھر پاکستان کے لیے تو بہت مشکلات بن جائیں گی نا. یہاں پہ تو آپ پھر کنٹرول کرنا, کچھ بھی کرنا ممکن نہیں رہے گا. اور پھر جس طرح آپ نے کہا جس لیول کی مہنگائی ہوگی پہلے غریب ملک کے اندر, تو وہ قحط زدہ ایک سچویشن بن جائے گی. سو میری اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے, لیکن میری سوچ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی اس طرح کا کمٹمنٹ نہیں کی. لیکن کیونکہ ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ہمارے ایلیٹس کے, جس میں جنرلز بھی ہیں, جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, وہ بدقسمتی سے ویسٹ کے ساتھ ہیں, مغرب کے ساتھ. یہ پوری مسلم دنیا کا یہی کہانی ہے, مصر کی بھی, باقی بھی دیگر, آپ جہاں چلے جائیں ان کا اسی وجہ سے یہ اغیار کے ساتھ ملتے ہیں. اگر یہ والا معاملہ کر لیا تو پھر پاکستان کو تو میں نے کہا ہے کہ تباہی کے راستے پہ ہم چلے جائیں گے, لیکن پھر عوام کو لڑنا پڑے گا, اور عوام کو اس کو فالو کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس میں ہم اس خطے کو اور پاکستان کی سالمیت کو بیچ دیں. ہمیں منظم ہونا ہے عوام کو پاکستان کے دفاع کے لیے, اپنی سالمیت کے دفاع کے لیے, کیونکہ یہ حکمران طبقات جس طرح میں نے کہا ان پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے.
یہ دونوں طرف کھیلتے رہیں گے. اسرائیل سے بالکل ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, اور میرے خیال میں پوری دنیا میں اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ بڑھے گا, ریاستی سطح پہ بھی بڑھے گا. ساری ریاستوں کو نظر آ رہا ہے پاگل ہیں, کسی کی نہیں سنتے, کیونکہ سب عرب اسٹیٹس جو تعلق جن کا رشتہ ہے اسرائیل سے, انہوں نے پرائیویٹ میں تو اور پبلک میں دونوں میں اسرائیل کو کہا ہے کہ بس کرو. لیکن کیا پاکستان میں کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, تسلیم کر لیا جائے؟ ہوں گی, لیکن ان طاقتوں کی کوئی اوقات نہیں آپ کو لگتا ہے ہیں. کچھ لوگ تو اوپنلی کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ ایک ٹائم پہ مشرف کے جو قریب تھے وہ کہتے تھے ہمیں کر لینا چاہیے. وہ ایک فضول بات ہے, اور وہ ان کی کوئی بھی نہیں سنے گا. عمار بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور آپ نے جس طرح بریف کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے سمیت بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں ابھی تک صرف یہ پتا تھا کہ ان کی کشیدگی چل رہی ہے, اصل وجہ کیا ہے, پاکستان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, تو یہ سارا کچھ الحمدللہ آپ نے کلیئر کر دیا. لیکن آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں یا کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اس وقت پاکستان کو, وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایک, اس کو مذہبی یا فرقے کا مسئلہ نہ بنے کسی بھی صورت میں. فرقہ آپ کو نظر آتا ہے, دشمن کو نظر نہیں آتا. غزہ میں کیا فرقہ ہے, شام میں کیا فرقہ ہے, ایران میں کیا فرقہ ہے, دشمن کو نظر نہیں آ رہا, وہ صرف آپ کو نظر آتا ہے. اپنی سوچ بدلیں. دوسرا, دوسروں کی جنگوں میں مت کودیں, خصوصی طور پہ جو سامراج ہے اس کے لیے فرنٹ لائن کبھی نہ بنے. تیسرا, اپنی سالمیت کو خطے کی سالمیت کے ساتھ جوڑیں. خطہ قائم رہے گا تو آپ بھی قائم رہیں گے. اپنے ارد گرد کھنڈرات بنا کے آپ اپنی سالمیت کو قائم نہیں رکھ سکتے. چوتھا, عالمی حالات کا بڑی گہرائی سے جائزہ کریں, کیونکہ اب جو عالمی حالات ہیں وہ آپ کے گھر تک گھس گئے. اب آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بس آپ کا لوکل ایشوز کے اوپر ہی آپ نے بات کرنی ہے. نوجوان خصوصی طور پہ آپ پڑھیں انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, چیزوں کو پڑھیں, BBC کو پڑھیں, ڈفرینٹ اور آپ کا پریس ایران کا جو چینلز ہیں اس کو دیکھیں. یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں. چائنا کی چیزیں پڑھیں, CCTV ان کا ہے اور ان کا CGNT, اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا زاویہ جو ہے وہ بڑھے, اور جو مغربی سوچ ہے اس سے تھوڑا سا نکلیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے ہم نے کوئی وہ کر دینا ہے, فنڈامنٹلزم کی بات کرنی ہے یا ہم نے دنیا سے کٹ جانا ہے, لیکن ایک زاویہ ہمارے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے, ایک مسلط کر دیا ہے کہ بس جس طرح آپ نے بات شروع کی کہ امریکہ تو امن پسند تھا, جمہوریت پسند تھا, اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ جمہوریت کتنے جمہوریت پسند ہے اور کتنا امن پسند ہے, جس نے پوری دنیا کو تباہ کیا ہے, کئی ممالک کو تباہ کیا ہے. اس پروپیگنڈا سے دور رہیں اور اپنے آپ کو منظم بھی کریں. بہت شکریہ.